انسانی زندگی میں جنگلات بہت سے فوائد اور بہت سے نقصانات کا حامل بنتے ہیں۔ جنگلات جو ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے فضائی آلودگی کو کم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسی کے برعکس ملک کے جو خزانے ہوتے ہیں ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد زوار اور آپ دیکھ رہے ہیں نمی ٹی وی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنگلات ہمارے لیے بہت سے فوائد اور بہت سے نقصانات پیدا کرتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جنگلات ہماری فضائی آلودگی ہماری کم کرتے ہیں، جنگلات یعنی کہ ایئر پولیوشن جو ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں، اور اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جنگلات کا اپنے آس پاس اپنا ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں، اپنا ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جس کے اندر زیادہ سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس موسم کے اندر وہ گرد و غبار کو، مٹی کو، دھول کو جو ہے وہ اپنے اندر ملا لیتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جتنا بھی ہوائی فضائی پولیوشن اور رکھتے ہیں ایئر پولیوشن اور فضائی آلودگی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور جتنا پانی ہوتا ہے، جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور جو پانی ہوتا ہے وہ درخت وصول کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اس سے جو ہے وہ ہمارا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو پانی درخت کی جڑوں کو میسر ہوتا ہے اس سے ہی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جڑیں جو ہے وہ نم ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ درخت جو ہے جلد از جلد اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھا پاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کر پاتا ہے، اور اتنی اپنے استطاعت بنا پاتا ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنا آرام سے گزر بسر کر سکے۔ جس طریقے سے انسانی زندگی کے اندر کھانا پینا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگل کے درختوں کے لیے بھی کیا ہے، کھانا پینا ضروری ہوتا ہے۔ پانی تو آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بارش برسا کے پانی کو میسر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جڑوں میں پانی پہنچ جاتا ہے تو جڑیں جو ہے وہ اپنے آپ کو نم کر لیتی ہیں، اور پانی جو ہے وہ درختوں کی غذا کا سبب بنتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہم لوگوں نے سائنس کے اندر پڑھا ہے فوٹو سینتھسس پروسیس کو، کہ فوٹو سینتھسس یعنی کہ جو ہے وہ سورج کی شعاؤں سے، کرنوں سے جو ہے وہ درخت اپنے پتوں کے ذریعے اپنا کھانا بناتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، اب تک ہم لوگ بات کر رہے تھے فضائی آلودگی کے ختم ہونے پر جنگل جو ہے وہ فضا کو آلودہ ہونے سے کیسے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح سے درختوں کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ انسانوں کو بھی جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جنگل جو ہے وہ ہمیں پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں جو رکھتے ہیں، الگ الگ قسم کے کھانوں میں استعمال کی جاتی ہیں، اور بہت سے جو ہے وہ جانور میسر کرتی ہے، جیسے کہ بھیڑ، بکری، گائے، دمبا، اور بھی مزید بہت سے جانور ہیں جو کہ جو ہے وہ حلال ہیں، اور جو ہے وہ جنگل میسر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جنگل کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جنگل کے اندر جانور خود بخود جو ہے وہ اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ جو ہے جنگلات کے اندر درختوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو میسر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کو بھی جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ انسان درختوں سے وصول کرتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں تو فارمنگ کا دور ہے، فارمنگ کر کے جو ہے وہ کھانا یا غذا کو جو ہے اپنے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں جنگلات کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا، جنگلات کے اندر درختوں کے اوپر سیب، کیلے اور طریقے جو ہے وہ غذا جو ہے وہ نشوونما ہوتی تھیں اور جو ہے میسر ہوتی تھیں، جس کے اندر سبزیاں ہوتی تھیں، جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، پھل ہوتے تھے، اور یہ بات رہی ہمارے درخت کے جنگلات میں۔ اور اگر جنگلات کے ویسے بات کی جائے درختوں کے علاوہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے رکھتے ہیں جانور بہت سے ہمارے ایسے ہیں جو حلال ہے، اور ہم جو ہے وہ کھانے کی، مسلمانوں کو کھانے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے جو ہیں وہ رکھتے ہیں جانور ہیں جو انسان اپنے غذا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ پچھلے 2 عنوانات گنوائے فوائد کے اندر کہ جو ہے جنگل کھانا، انسانوں کے لیے کھانا میسر کرتا ہے، اور فضائی آلودگی کو کم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا یا عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جنگل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ریسورس کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے جس سے جو ہے وہ انسان اپنے بہت سے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ جیسے کہ ہماری لکڑی جنگلات سے میسر کی جاتی ہے، اس لکڑی سے جو ہے وہ بے انتہا چیزیں بنائی جاتی ہیں، بے انتہا جگہ جو ہے وہ لکڑی استعمال کی جاتی ہے۔ طرح طرح کی لکڑی ہوتی ہے، کیونکہ ایک جنگل جو ہے بہت سے درختوں سے مل کے بنتا ہے، الگ الگ اقسام ہوتی ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری میں چلا جائے گا، لیکن جنگل سے ہمیں لکڑی فراہم ہوتی ہے جس سے ہم لوگ اپنے جو ہے وہ بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں۔ جس سے مثال کے طور پہ جو ہے لکڑی کے، ویسے تو سب کے ضرورت کے اندر روزمرہ کے معمول کے اندر جو ہے وہ سامنے ہی ہوتا ہے کہ لکڑی کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ ٹیبل ہو گئی، چمچے ہو گئے کھانا پکانے کی لکڑی کے، اور بھی مزید بہت ساری چیزیں ہیں۔
جیسے 3 میں نے آپ کو بتا دیے عنوان، اس طریقے سے چوتھا عنوان یہ ہے ہمارا کہ جنگل ہمیں دوائیاں میسر کرتا ہے۔ دوائیوں سے مراد ہے کہ آج کل تو چلیں ٹیبلٹس کا دور ہے، ٹیبلٹس اور انجیکشن وغیرہ پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، لیکن آج سے چند سالوں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آج سے چند سالوں پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چوٹ ہے تو اس میں مرہم لگایا جاتا تھا، اور اگر کوئی کہیں درد ہے یا کوئی زخم رکھتے ہیں اندرونی چوٹ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، جڑی بوٹیوں کو کھایا جاتا تھا۔ کوئی زخم ہے، کوئی خون خرابے والی کوئی چوٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ طرح طریقے سے جڑی بوٹیاں استعمال میں لائی جاتی تھیں، جنگلوں سے جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جاتا تھا اور اس کو پیس کے جو ہے وہ چوٹ کے اوپر لگایا جاتا تھا، اور اس سے جو ہے وہ چوٹ جلد از جلد واپس سے صحیح ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی خونی چوٹ نہیں ہے یا کوئی ایسا زخم نہیں ہے، کوئی اندر جیسے پیٹ کا درد ہو گیا، سر کا درد ہو گیا، بخار ہو گیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ الگ الگ قسم کی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ لائی جاتی تھی، اور ان کا مشروب بنا کے وہ مشروب پیا جاتا تھا، یا پھر جو ہے وہ ان کا گولا بنا کے یا ان کو الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ کھایا جاتا تھا یا پیا جاتا تھا یا استعمال میں لایا جاتا تھا۔ یہ ہو گئی ہمارے فوائد جنگلات کے۔ اسی طریقے سے جنگلات کے جو ہے وہ بہت سے نقصانات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔